السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اطہر امام آفیشیل چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سید زادے کے کشتی کے مقابلے کا واقعہ۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلوانی میں بہت بڑا نام تھا۔ پورے بغداد میں ان کے مقابلے کا کوئی نہ تھا۔ بڑے سے بڑے پہلوان بھی ان کے سامنے کانپتے تھے۔ کیا مجال کہ کوئی ان کے سامنے نظریں ملا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ شاہی دربار میں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور بادشاہ کی نظر میں ان کا خاص مقام تھا۔ ایک دن جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں اراکین سلطنت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہی محل کے صدر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خادم نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ کمزور ناتواں شخص دروازے پر کھڑا ہے، جس کا بوسیدہ لباس ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک سے زمین پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ کشتی میں میرا چیلنج قبول کر لے۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اسے دربار میں پیش کرو۔ اجنبی ڈگمگاتے پیروں سے دربار میں حاضر ہوا۔ وزیر نے اجنبی سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اجنبی نے جواب دیا، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا، چھوٹی منہ بڑی بات نہ کرو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر بڑے بڑے پہلوان کو پسینہ آ جاتا ہے؟ پورے شہر میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں، اور تم جیسے کمزور شخص جنید بغدادی سے کشتی لڑنا تمہاری ہلاکت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی نے کہا کہ جنید بغدادی کے پہلوانی کی شہرت ہی مجھے یہاں کھینچ کر لائی ہے، اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینا ممکن ہے۔ میں اپنا انجام جانتا ہوں، آپ بحث میں نہ پڑیں، بلکہ میرے چیلنج کو قبول کیا جائے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ شکست کس کے مقدر ہوتی ہے، کون ہارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر سمجھانے کے باوجود یہ ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اپنے انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے، لہٰذا اس کا چیلنج قبول کر لیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوا، اور کچھ ہی دیر کے بعد تاریخ اور جگہ کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے بغداد میں اس چیلنج کا تہلکہ مچ گیا۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اس مقابلے کو دیکھے۔ تاریخ جو قریب آتی گئی، لوگوں کی چاہت بڑھتی گئی۔ ان کی چاہت اس وجہ سے تھی کہ آج تک انہوں نے تنکے اور پہاڑ کا مقابلہ نہیں دیکھا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب یہ مقابلہ ہونا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ مقابلہ بہت پر اسرار تھا، اور ان پر ایک انجانی سے ہیبت طاری ہونے لگی۔ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر شہر بغداد میں امڈ آیا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بلندگیر شہرت کسی تعارف کی محتاج نہ تھی۔ اپنے وقت کے مانے ہوئے پہلوان آج ایک کمزور اور ناتواں انسان سے مقابلے کے لیے میدان میں اتر رہے تھے۔ اکھاڑے کے اطراف انسانوں کا ہجوم اس مقابلے کو دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت اپنے سلطنت کے اراکین کے ساتھ اپنی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی بادشاہ کے ہمراہ آ گئے تھے۔ سب لوگوں کی نگاہیں اس پر اسرار شخص پر لگی ہوئی تھی جس نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور پہلوان کو چیلنج دے کر پوری سلطنت میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ مجمع کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اجنبی شخص مقابلے کے لیے آئے گا بھی یا نہیں، پھر بھی لوگ شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اتر چکے تھے۔ لوگ نعرے لگا لگا کر حوصلہ بلند کر رہے تھے کہ اچانک وہ اجنبی لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا اکھاڑے میں پہنچ گیا۔ ہر شخص اس اجنبی کمزور ناتواں شخص کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ جو شخص جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پھونک سے اڑ جائے، اس سے مقابلہ کرنا دانش مندی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سارا مجمع دھڑکتے دل کے ساتھ اس کشتی کو دیکھنے لگا۔ کشتی کا آغاز ہوا، دونوں آمنے سامنے ہوئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گئے، پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی داؤ لگا کر اجنبی کو زیر کر دے، گرا دے، اجنبی نے آہستہ سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے جنید،
ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجنبی کی بات سن کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ قریب ہوئے اور کہا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اجنبی بولا، اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ہوں، میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا کنبہ کئی ہفتوں سے فاقوں میں مبتلا جنگل میں پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے بے جان ہو چکے ہیں، اور خاندانی غیرت کسی سے دستے سوال نہیں کرنے دیتی۔ سید زادیوں کے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بڑے مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ میں نے اس امید پر تمہیں کشتی کا چیلنج دیا ہے کہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بہت محبت ہے۔ آج خاندانی نبوت کی لاج رکھ لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر تم نے میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ تمہاری یہ قربانی خاندان نبوت کے سوکھے ہوئے چہروں کی شادابی کے لیے کافی ہوں گی۔ تمہاری یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دی جائے گی۔ اجنبی شخص کے یہ چند جملے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جگر میں اتر گئی، ان کا دل گھائل اور آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ سید زادے کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیا اور اپنی عالمگیر شہرت، عزت و عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے میں ایک پل کی بھی تاخیر نہ کی۔ فوراً فیصلہ کر لیا کہ اس سے بڑھ کر میری عزت و ناموس کا اور کون سا موقع ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اس محدود عزت کو خاندان نبوت کی اڑتی ہوئی خاک پر قربان کر دوں۔ اگر سید گھرانے کی مرجھائی ہوئی کلیوں کی شادابی کے لیے میرے جسم کا خون کام آ سکتا ہے تو جسم کا ایک ایک قطرہ تمہاری خوشحالی کے لیے دینے کو تیار ہوں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ لے چکے کہ ان کے جسم کی توانائی اب سلب ہو چکی تھی۔ اجنبی شخص سے پنجہ آزمائی کا ظاہری مظاہرہ شروع کر دیا۔ کشتی لڑنے کا انداز جاری تھا، پیترے بدلے جا رہے تھے، جوش و خروش بڑھ گیا۔ دونوں لوگ گتھم گتھا ہو گئے۔ یکایک لوگوں کی پلکیں جھپکی، دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھلی تو ایک ناقابل یقین منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چاروں شانے چت پڑے ہوئے تھے اور خاندان نبوت کا شہزادہ سینے پر بیٹھا فتح کا پرچم بلند کر رہا تھا۔ پورے مجمع پر حیرت طاری ہو گیا۔ حیرت کا طلسم ٹوٹا اور پورے مجمع نے سید زادے کو گود میں اٹھا لیا۔ میدان کا فاتح لوگوں کے سروں پر سے گزر رہا تھا، ہر طرف انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگی۔ خاندان نبوت کا یہ شہزادہ بہت سارے انعامات لے کر اپنی پناہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آخر لوگ سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جا چکے تھے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر پر لیٹے اور ان کے کانوں میں سید زادے کا وہ الفاظ بار بار گونجتا رہا کہ آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم میری لاج رکھی تو کل میدان محشر میں اپنے نانا جان سے عرض کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا مجھے یہ شرف حاصل ہوگا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ تاج میں پہنوں؟ نہیں، میں اس قابل نہیں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچتے سوچتے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئے تھے۔ نیند میں پہنچتے ہی دنیا کے حجابات نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے تھے اور ایک نورانی ہستی جلوہ نما ہوئی جن کے حسن و جمال سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ در و دیوار سے آوازیں آنے لگیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ فوراً قدموں سے لپٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی قسمت کی سرفرازی کا نظارہ کرو۔ نبی زادوں کے ناموس کے لیے شکست کی ذلتوں کا انعام قیامت تک رکھا نہیں جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح کامرانی کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تم کو اونچے مقام پر فائز کیا جاتا ہے۔
تمہیں اولیاء کرام کی سروری کا احساس مبارک ہو۔ ان کلمات کے بعد حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سینے سے لگایا، اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت خواب میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کچھ عطا کیا، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اتنا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو ساری کائنات چمکتے ہوئے آئینے کی طرح ان کے نگاہوں میں آ گئی تھی۔ ہر ایک دل جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر نثار ہو چکے تھے۔ بادشاہ وقت نے اپنا قیمتی تاج سر سے اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ بغداد کا یہ پہلوان آج سیدنا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے عالم میں مشہور ہو چکا تھا۔ ساری کائنات کے دل ان کے لیے جھک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم علیہ السلام اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صدقے سے دین حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، سانس باقی رہی تو انشاءاللہ پھر سے اگلی ویڈیو لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں